السلام علیکم دوستو ویورز، جس کا کوئی مطلب نہیں وہی دوستی ہے۔ جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ سچی محبت نایاب ہے اور دوستی اس سے بھی زیادہ نایاب ہے۔ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ ویورز، جس طرح سچ کی بنیاد پر بنائے گئے ڈرامہ سیریل ارطغرل میں جہاں ایک طرف کہانی کے ہیرو ارطغرل خاص اہمیت رکھتے ہیں، وہیں حلیمہ سلطان کا کردار بھی ماضی کی خواتین کی خدمت، شجاعت اور بہادری کی بہترین مثال پیش کرتا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حلیمہ سلطان کی ان 5 بہترین خواتین دوست کا جو ہر قسم کے حالات میں حلیمہ سلطان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور اپنی دوستی میں کسی قسم کی کوئی قربانی دینے سے گریز نہ کیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نمبر 1، بانو خاتون۔ دودرگا قبیلے کی یہ بہادر خاتون دوعان سے شادی کے بعد کائی قبیلے کی بیٹی بن گئی اور حائمہ آنا اور حلیمہ کے اتنی قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی، اگرچہ تیسرے سیزن کے شروع میں دوعان کی ایک لمبی غیر حاضری نے بانو کو جذباتی کر دیا، جس کی وجہ سے حلیمہ اور بانو میں اختلافات پیدا ہوئے، لیکن بانو پر اپنے قبیلے کی روایات اور وفاداری حاوی رہی اور بانو نے اپنے قبیلے کی تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلد اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے حلیمہ سلطان کے ساتھ نارمل ہو گئی۔ بانو خاتون ہانلی بازار میں خواتین کے کارخانے کی بھی کڑی نگرانی کرتی اور ایک روزہ قبیلے سے ہانلی بازار جاتے ہوئے جب منگول لشکر نے خواتین پر حملہ کیا تو بانو بہادری سے لڑی اور گندوز جو حلیمہ سلطان کے ساتھ تھا اس کی ڈھال بن کر گندوز کی جانب بڑھنے والا تیر اپنے جسم پر لیا۔ بانو کی حلیمہ سے دوستی اگرچہ واضح دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی عقیدت اور احساس اس دوستی کو ایک منفرد بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 2، حفصہ خاتون۔ بامسی سے محبت کرنے والی یہ خاتون ایک عیسائی تھی جس کا نام ہیلینا تھا، اور جب بامسی ایک حملے سے بچا کر ہیلینا کو علاج کے لیے ہانلی بازار لے جاتا ہے تو وہی حلیمہ سلطان اور ہیلینا کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، جہاں ہیلینا حلیمہ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوتی ہے اور یہیں سے دونوں کے درمیان دوستی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ پھر بمسی جب ہیلینا سے شادی کرتا ہے تو ہیلینا اسلام قبول کر کے حفصہ بن جاتی ہے، تو ایک ہی قبیلے میں رہتے ہوئے حلیمہ اور حفصہ کی دوستی مزید گہری ہو جاتی ہے۔ ہیلینا کو روایات اور قالین سازی سے بھی حلیمہ ہی متعارف کرواتی ہے۔ نمبر 3، اصلاحان خاتون۔ اصلاحان اور حلیمہ کے تعلق کی ابتدا اگرچہ دونوں اطراف سے حسد پر ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ اصلاحان ارطغرل سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس بات کا علم حلیمہ سلطان کو ہو جاتا ہے، جس پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویہ قائم رکھتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ اختلافات ایسے غائب ہوتے ہیں کہ دونوں میں بہنوں سے بھی زیادہ مضبوط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ ایک موقع پر جب اصلاحان اور حلیمہ اغوا ہو جاتی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو اس مشکل وقت میں حوصلہ دیتی ہیں اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طاقت بنتی ہیں۔ جاندار اور کائی قبیلے کی یہ دونوں خواتین ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی پریشانی کو بھی اپنی پریشانی سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 4، آئکس خاتون۔ حلیمہ سلطان، اس کا بھائی شہزادہ اور اس کا شفیق باپ جب پہلے سیزن میں اپنے گھر سے دربدر ہوتے ہیں تو انجانے میں ارطغرل اپنے قبیلے کی روایات سے وفاداری کرتے ہوئے جب اسے اپنے قبیلے میں لے کر آتا ہے تو آئکس ہی وہ پہلی خاتون تھی جو حلیمہ سلطان کو کھلے دل سے موسٹ ویلکم کرتی ہیں اور اسے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔
حلیمہ جب اپنے بیمار بابا اور دشمنوں کے اپنے تعاقب پر جب افسردہ ہوتی ہیں تو آئکس ہی اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں، جبکہ دونوں مل کر قالین سازی بھی کرتی ہیں اور بہت محنت سے شاندار قالین بھی تیار کرتی ہیں۔ حلیمہ اور ارطغرل کی محبت کو بھی سب سے پہلے آئکس نے ہی تسلیم کیا اور حلیمہ کو احساس دلاتی ہیں کہ کسی چاہنے والے کا زندگی میں موجود ہونا کتنا اہم ہے۔ نمبر 5، پہلے سیزن میں سیلجن کا جو حلیمہ سے رویہ تھا، اسے دیکھنے کے بعد شاید ہی کسی نے یہ سوچا ہو کہ دونوں مستقبل میں ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں بن سکتی ہیں۔ پہلے سیزن میں حلیمہ سلطان کو ہر لمحہ بالمحہ ایک شکاری بھیڑیے کی طرح دیکھنے والی سلجان خاتون جب ہدایت پا لیتی ہے تو دونوں کا تعلق ایک نئی سمت گامزن ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بنتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کی مشکلات اٹھانے سے گریز نہیں کرتی اور ایک دوسرے کو اپنی بہنیں ماننے لگ جاتی ہیں۔ دوسرے سیزن کے اختتام پر جب حلیمہ ارطغرل کے ساتھ بازنطینی سرحدوں کی جانب سفر کرنے والی ہوتی ہے تو سیلجن کی تڑپ اور بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے جدائی کا یہ صدمہ جھیلنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو وہ زار و خطار روتے ہوئے حلیمہ سے کہتی ہے کہ گونچی کی شہادت کے بعد میں اپنی دوسری بہن کو بھی کھونے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ منظر دونوں کی دوستی اور محبت کا بہترین عکاس تھا۔ ویور، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔